السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، ذمہ داران جامعہ، معزز علماء کرام اور حاضرین کرام، اصلاح مدارس نسواں کے عنوان سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ یقیناً یہ بڑا حساس موضوع ہے، اور خاص طور سے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ بڑا حساس بھی ہے، اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں اکثر ادارے اس کے زد میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے میرے لیے گفتگو بہت مشکل بھی ہے۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی پوری ایک ٹیم، پوری ایک جماعت یہاں موجود ہے، وہ سب اس پر کھل کر گفتگو کرتے ہیں، وہ حق بھی رکھتے ہیں۔ ایک تو موضوع ایسا مجھے دیا گیا ہے، موضوع ہے بچیوں کی نظموں کو اور ان کی تلاوت کو سوشل میڈیا پر نشر کرنا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو حق بات سننے، اور وہ بات اگر سمجھ میں آئے شرح صدر کے ساتھ اللہ عمل کی توفیق دے۔ دیکھیے، عورت کی آواز بذات خود یہ پردہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بیع و شراء کی اجازت ان کو دی گئی ہے، شہادت اور گواہی کی اجازت ان کو دی گئی ہے، وہ گواہی دے سکتی ہیں، اور سوال و جواب کا موقع ان کے لیے رکھا گیا ہے۔ دینی امور سے اور دنیاوی امور سے متعلق بھی وہ سوالات وغیرہ کر سکتی ہیں، اجازت، کہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور قرآن کریم کی مشہور آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی اس کے اندر بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ باقاعدہ سوال کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان کو سوال کرنا ہو تو وہ کس طرح سوال کریں۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اس آیت کریمہ کے اندر منع نہیں کیا گیا ہے، ہاں اس انداز اور اس لب و لہجے سے منع کیا گیا ہے کہ جس سے فتنے کا ڈر ہو۔ تو اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، آیتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن فرمایا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی بات ایسی نہ ہو، انداز ایسا نہ ہو، اسلوب ایسا نہ ہو کہ جس سے فتنے کا خوف ہو۔ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایسا اسلوب، ایسا انداز جس سے فتنہ ہو سکتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ علماء نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انداز نرم نہ ہو، اس کے اندر شگفتگی نہ ہو، کشش نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ آواز بہت بلند نہ ہو یا مردوں کے سامنے بہت زیادہ فری نہ ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جس طرح آدمی اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اپنی بہن سے، بہنوں سے اور گھر کی عورتوں سے فری ہو کر اور قوم کی بچیوں کو یہاں بٹھا کر نظمیں سنی جائیں، اشعار سنے جائیں، غزلیں سنی جائیں، ان کی تلاوت سنی جائے، بلکہ اس کو سوشل میڈیا پر نشر کیا جائے، جہاں پوری دنیا دیکھتی ہے، جہاں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ ممکن ہے میری اس بات کو کچھ لوگ ناپسند کریں، لیکن جو اسلام کا پیغام ہے، جو سچی بات ہے، جو قرآن و حدیث کی بات ہے، میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر ہم غور کریں اور ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ اس سلسلے میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہاں تک سوال کیا گیا کہ استاذ کے سامنے اگر کوئی بچی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، سنا رہی ہے، اور اچھی آواز میں سنا رہی ہے، یعنی انداز اچھا ہو، قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت اچھی آواز میں ہونی چاہیے۔ استاذ کے سامنے اگر ایک بچی اچھی آواز میں تلاوت، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سے منع کیا، اس سے منع کیا گیا۔
کتنے ادارے ہمارے یہاں ہیں باضابطہ بچیوں کا جو شعبہ حفظ ہے وہ مرد حضرات مسلسل ان کو پڑھاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچیوں کی کیسے تحسین اور ان کے مخارج کی کس طرح ادائیگی کرواتے ہوں گے، کس طرح کرواتے ہوں گے. جب خواتین کے حلقے میں اگر حافظات موجود ہیں تو کوشش یہ ہو کہ وہی لوگ حفظ کرایا کریں. اور آخری بات دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر بچیوں کو دینی تعلیم دینی ہو یا ان کو سوال کرنا ہو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین سوال کرتی تھی، علم حاصل کرتی تھی، لیکن اس کے آداب تھے. ہونا یہ چاہیے کہ خواتین کو خواتین ہی پڑھائیں، لیکن اگر ایسی خواتین دستیاب نہ ہوں تو مرد حضرات کو رکھا جا سکتا، وہ پڑھائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شکل ٹھیک ٹھاک ہو، احتیاط ہو، اور اس کے لیے پلاننگ ایسی ہو کہ فتنے کا خوف نہ ہو. ہمارے یہاں عام طور سے اس کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے. اللہ کی پناہ بعض نسواں میں اتنا زیادہ فری لوگ ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہفتہ واری انجمنیں چل رہی ہوتی ہیں، بچیوں کی اپنی مجلس ہوتی ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے نظمیں سنتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، تلاوت کرائی جاتی ہے. سالانہ پروگرام چل رہا ہے، مردوں سے پورا پروگرام کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، اور وہاں بچیاں اشعار پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، اور پھر اس کو سوشل میڈیا وغیرہ پہ نشر کیا جاتا ہے. آپ تعلیم، دینی تعلیم یا دنیاوی امور سے سوال کی اجازت ہے، آپ دیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے. بعض جگہوں پر تو شکل اتنی عام ہو گئی ہے کہ استاذ کبھی بھی کلاس میں داخل ہو جا رہا ہے، بچیاں کسی بھی شکل میں موجود ہیں. یہ اچھی بات نہیں. اور بعض نظماء اور عمراء کے حوالے سے باضابطہ یہ شکایتیں بھی موصول ہوئی ہیں کہ وہ کبھی بھی کلاس میں داخل ہو جاتے ہیں. بچیاں ہاسٹل میں کیسی ہیں، کوئی احترام نہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس لیے وہ داخل ہو جاتے ہیں. نہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس لیے شریعت کا حکم نہیں بدل جاتا ہے. باضابطہ ایک جگہ میں نے بچیوں کو نصیحت کی، اس حوالے سے میں نے دیکھا تو بچیوں نے باضابطہ یہ بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بچیاں ہیں، آپ سے کون سا پردہ. ٹھیک ہے، وہ بچیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا وہ حقیقی بچیاں ہیں؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ تو اس حوالے سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں، یہ بے حیائی کا دور ہے، مشاعرے کی دنیا ہے، شاعرات کو کس طرح اسٹیجوں سے پیش کیا جاتا ہے، لوگ محظوظ ہوتے ہیں. یہ چنندہ بچیاں، یہ قوم کی بیٹیاں، دین کی تعلیم اور تربیت کے لیے ان کو یہاں پر لایا گیا ہے، وہ آئی ہیں. ان کو لوگوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، ان کو لوگوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے. یہ چنندہ بچیاں، چند بچیاں جو اس راہ کی راہی ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ کیا، یہاں بھیجا، اور یہیں کے ذمہ داران، یہیں کے اساتذہ یا یہاں کا انتظامیہ اس بات کا اہتمام نہ کرے اور ان کی تلاوت کو، ان کی نظموں کو، ان کے اشعار کو اگر سوشل میڈیا پہ نشر کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی بے راہ روی ہے، کس طرح کا ماحول ہے، کس طرح کا منظر ہے. یہ دین کا قلعہ ہے، یہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹنی چاہیے. یہاں سے اسلامی جو اقدار ہیں، جو اخلاق ہیں اور جو اسلامی تعلیمات ہیں، اگر یہاں پر عمل نہیں ہوگا کہاں پر ہوگا، آپ بتائیں. اس لیے ہم سب بیٹھ کر یہاں پر سوچیں اس حوالے سے، اور دیگر مشائخ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یہ چند باتیں میں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور جسارت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا حساس موضوع ہے، اور اس لیے بھی اور زیادہ حساس ہو جاتا ہے کہ پورا سماج اس کا شکار ہے. غیر تو غیر ہیں، اپنے ادارے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، اور تقریباً یہاں ذمہ داران ہی بیٹھے ہیں، ہر ادارے میں اس طرح کی شکل موجود ہے. یہ بڑی جسارت کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ مشائخ موجود ہیں، وہ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قوم کے لیے، سماج کے لیے اور خاص طور سے دینی قلعہ کے لیے اس طرح کھڑے ہونے کے لیے، جمع ہونے کے لیے، آپس میں مشورہ کرنے کے لیے اور کوئی لائحہ تیار کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو ہمت دے، حوصلہ دے اور ہم سب کو اکٹھا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.